الرحیم السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، مقام شکر ہے کہ کہنے کی حد تک پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. یہاں جمہوریت بھی ہے، جمہوری ادارے بھی ہیں اور جمہوری قدروں کی بات بھی کی جاتی ہے. ہماری سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور سیاسی جماعتوں کے اندر اگرچہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ آمریت کی ایک بہت ہی مضبوط شکل موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم جمہوری ملک کہلاتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے اسے کافی حد تک کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ شاہد ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہمیشہ کردار رہا ہے، اور اسی کردار کی بنیاد پر جو ہے جتنی پولیٹیکل فورسز ہوں، ہمارے تجزیہ نگار ہوں، ہمارا میڈیا ہو، وہ دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کدھر جا رہا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اور اسی کے مطابق جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں اپنی پالیسیاں بھی بناتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر میں بھی تبدیلی لے کر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل پارلیمنٹ کے اندر جب ہمارے آرمی چیف اور DGI گئے ہیں، انہوں نے جو بریفنگ دی ہے، جو انہوں نے بات چیت کی ہے، اسے بھی میڈیا میں بہت جو ہے نمایاں طور پر جگہ ملی ہے. اور آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے تو اس کا جو اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے اسے بھی جو ہے میڈیا واضح طور پر جو ہے وہ نمایاں کر کے شائع کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل کی جو باتیں تھیں آرمی چیف صاحب کی، وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ جس کی رائے کی اہمیت ہے وہ پاکستان کی قوم ہے، اور وہ جو قوم ہے اپنی رائے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کا اظہار کرتی ہے. اور دوسری جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ بھی آپ جو ہے اس بحث کو چھوڑیں، جو ان کا مقصد یہ تھا کہ بھی نیا یا پرانے پاکستان کی بات چھوڑیں، ہمارے پاکستان کی بات کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پرانے پاکستان کی بات کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو آرمی چیف نے کہا ہے کہ نہیں، ہمارے پاکستان کی بات کریں. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے ایک توازن، ایک نئی ٹرم جو ہے نا وہ جو ہے متعارف کرانے کی ایک اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے. اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے آرمی چیف صاحب کی طرف سے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ بالکل کنٹرول میں ہیں اور کوئی بھی پاکستان کے اندر نو گو ایریا نہیں ہے. حالانکہ ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی سپریم کورٹ کے سامنے، تو اس میں اس طرح کی صورتحال جو ہے تصویر کشی کی گئی کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور یہاں باہر نکلنا بھی بہت مشکل ہے، اور ہماری فورسز وہاں مصروف ہیں اور ان کو ڈپلائی بھی نہیں کیا جا سکتا پولنگ اسٹیشنز پر یا الیکشن کی ڈیوٹی پر. تو ایک ایسی تصویر جو ہے وہ کھینچی گئی جس سے پوری قوم میں ایک بڑی مایوسی نے جنم لیا تھا. لیکن کل آرمی چیف نے کھل کر یہ بات بتائی کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے اور ہم کوئی بھی نیا آپریشن شروع نہیں کرنے جا رہے، بلکہ ہماری جو مغربی سرحد ہے، مغربی جو بڑھ رہا ہے، وہاں ہم پہلے ہی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ بیس آپریشن کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور اب بھی اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن نیا کسی بھی آپریشن کے حوالے سے بات نہیں کی گئی. حالانکہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے ہماری جو منسٹر ہیں اطلاعات کی، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بات کی تھی کہ بھی ہم نے کمیٹی بھی قائم کر دیا، ہم ایک نیا آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب بھی اس بات کو نگیٹ کیا گیا ہے. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے KPK کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک بڑی فرسٹریشن اور لا امیدی پائی جا رہی تھی، بلکہ پریشانی کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا کہ خدا نخواستہ کسی بڑے پیمانے پر اگر آپریشن لانچ کیا جاتا ہے تو پھر وہ بے گھر ہوں گے، ان کے لیے بڑی پریشانی ہوگی. کیونکہ ماضی میں بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بڑی پریشانیاں بھگتی ہیں دہشت گردی کی شکل میں بھی اور بے گھر ہو کر بھی. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ مثبت بات ہے. اور پھر آج وہی جو ہے جو کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس میں داخلی اور خارجہ محاذ پر جو پاکستان کو چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کا احاطہ کیا گیا اور ان پر غور و خوض کیا گیا، اور اس میں یہی بتایا گیا کہ پاکستان کے مسلح افواج جو ہیں وہ بالکل چوکس ہیں اور ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور جو آپریشن چل رہے ہیں مغربی سرحد پر جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، اور جو ہماری بین الاقوامی جو ذمہ داریاں وہ بھی ہم پوری کرتے رہیں گے. اور اس سلسلے میں کسی بھی نئے آپریشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی. تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری وہ باتیں ہیں کہ عوام کو اہمیت دینا اور نیا اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنا، تو یہ بہت اچھی باتیں ہیں۔ اب اس میں سے یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں پارلیمنٹ کی اہمیت کو جو ہے وہ زیادہ اجاگر کیا ہے آرمی چیف صاحب نے، اور اس میں ظاہر ہے پھر کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہر طرح کی قانون سازی کر رہی ہے حکومت سپریم کورٹ کی بات نہ ماننے کے لیے، لیکن پاکستان کے آئین میں ہر ادارے کی اپنی اپنی حدود اور قیود مقرر کر دی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ یقیناً آئین سازی کر سکتی ہے، قانون بنا سکتی ہے، اور 2/3 میجارٹی کے ذریعے امینڈمنٹ بھی آئین میں کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ادارے کے اختیارات سلب کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کی اپنی جو حدود اور قیود ہیں، اسی طرح انتظامیہ کی ہیں، موکرانہ کے ہیں، پارلیمنٹ کے ہیں، عدلیہ کے ہیں، تو سب اداروں کو اپنے اپنی لیمیٹیشنز کے اندر رہنا ہوگا، تب بھی پاکستان جو ہے موجودہ منظار کی کیفے سے باہر نکل سکتا ہے۔ بہرحال جو کل کی جو بریفنگ ہوئی ہے ہماری ملٹری جو لیڈرشپ ہے اس نے دی ہے پارلیمنٹ کو، یا آج کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی نیا آپریشن نہیں ہونے جا رہا۔ جو پہلے ہی ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشن ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، اور یقیناً 20 سال پاکستان نے اس دہشت گردی کی جو ایک افریہ تھا اسے نہ صرف اسے لڑا ہے بلکہ اس پر قابو بھی پایا ہے، اس سے چھٹکارا بھی حاصل کیا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح آپریشن چلتے رہیں گے، لیکن یہ کیفیت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور یہاں الیکشن بھی نہیں ہو سکتے، یا الیکشن کے لیے جو ہے فورسز جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایسی بات ہے جو اب اس کو نگیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جس طرح سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ آپ پیسے فراہم کر دیں، اب اس کے لیے آئے گا کہ بھی اب ہمیں جو ہے متعلقہ اہلکار جو ہیں پولیس کے یا رینجرز کے یا پاکستان آرمی کے، یقیناً وہ بھی فراہم کر دیے جائیں گے۔ تو ایک جو مسئلہ تھا پیسوں کا یا سیکورٹی فراہم کرنے کا، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح پہلے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو سکیں گے، اور پاکستان موجودہ جو ایک جو عدم استحکام کی کیفیت سے دو چار ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے باہر نکل آئے گا، اور یہی پاکستان کی بہتری اسی میں بھی ہے، اور قوم کی بہتری میں اسی میں ہے، اور تمام اداروں کے استحکام میں بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔